کہ ان کی سوانح پر زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ جب اپنے آبائی علاقے میں ایک مدرسے کے اندر پڑھتے تھے، اس وقت حکومت تھی سلطان محمود غزنوی کی۔ جو بادشاہ تھے وہ تھے سلطان محمود غزنوی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس وقت ہند تک نہیں پہنچے تھے، ان کی سلطنت ابھی ان کے علاقے میں تھی، حجویر میں تھی۔ تو حضرت سلطان محمود غزنوی کا ہی مدرسہ تھا جہاں پر حضرت علی بن عثمان حجویری یہ زیر تعلیم تھے۔ تو ایک روز ہوا یوں کہ بادشاہ نے اپنے مدرسے کا وزٹ کیا، تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ پڑھنے میں مصروف تھے اور مسلسل پڑھی جا رہی ہیں۔ اتنے میں حضرت سلطان محمود غزنوی کی نظر پڑی، تو استاذ نے انہیں متوجہ کیا بادشاہ کی جانب، تو ان کے چہرے کی چمک اتنی تھی کہ حضرت سلطان محمود غزنوی آنکھ بھر کے نہ دیکھ سکے، اور اس نور کی تاب اتنی تھی، چمک اتنی تھی کہ جس کی تاب سلطان محمود غزنوی نہیں لا سکے۔ اور وہ کہتے ہیں شکر اللہ کا کہ ایسے طلباء بھی موجود ہیں کہ جو اللہ کی تلاش کے رستے پر چلنے والے ہیں، یعنی کہ وہ نظر والے تھے نا، تو جو نظر والا ہوتا ہے انہیں صاحب نظر آ جاتا ہے۔ ان کی نظر نے دیکھا کہ یہ طالب علم کوئی عام طالب علم نہیں ہے بلکہ اللہ کا خاص ہے اور چنا ہوا، اور یہ تقریباً اس وقت آپ کی عمر 12 یا 13 برس کی ہوگی جب کا یہ واقعہ ہے۔ الخیر لاہور تو آپ تشریف لائے تقریباً 30 یا 35 سال کی عمر میں، اور آخری زندگی کے 30 سال لاہور میں گزارے۔ مکمل ان کی زندگی جو ہے وہ تقریباً 65 برس ہے۔ 400 ہجری میں پیدا ہوئے اور 465 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا۔ اور سلسلہ نسب تو ان کا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک جاتا ہے۔ آپ حسنی سید ہیں، امام حسن کی اولاد سے ہیں، لیکن اگر سلسلہ طریقت کو دیکھا جائے تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سلسلہ یہ سلسلہ جنیدیہ ہے۔ یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے استاذ سری سقطی ہیں، پھر آگے حضرت معروف کرخی ہیں، اور حضرت جنید سے نیچے ابو بکر شبلی ہیں، اور یہ سلسلہ نسب چلتا چلتا حضرت حسن بصری اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تک سورے سلسلہ طریقت بھی مولا علی تک جاتا ہے، اور سلسلہ نسب بھی مولا علی تک جاتا ہے۔ اور حضرت سیدی داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جو مایہ ناز کتاب ہے کشف المحجوب، دیگر تصانیف بھی آپ کی ہیں لیکن وہ دستیاب نہیں، کچھ چوری ہو گئی اور کچھ دستیاب ہی نہیں۔ یہ جو ایک کتاب دستیاب ہے، اس کے اندر بہت سے بزرگوں کے حالات کے ساتھ ساتھ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی زندگی بھی بیان کرتے ہیں۔ مزے کی بات سنیں، اور شاید بہت سے لوگوں کے لیے یہ بات نئی ہو اور حیران کرنے والی ہو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صوفیوں کو، پیروں کو، اور جو طریقت والے تھے نا، ان سب کو سب سے پہلے زکوٰۃ کے مسئلے سمجھاتے تھے۔ کس کے مسئلے تھے؟ زکوٰۃ کے مسئلے۔ کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ ماننا تھا کہ جو صوفی علم نہیں رکھتا وہ صوفی نہیں ہو سکتا، کیونکہ کشف المحجوب میں ایک جگہ تحریر فرمایا کہ ایک ولی عالم نہ ہو یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک صوفی عالم نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ولی کے مرتبے کے بعد صوفی کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے علم شرط نہیں ہے، صوفی ہونے کے لیے علم شرط ہے۔ اور آپ انہیں زکوٰۃ کے مسئلے، ہمارے ہاں تو شاید کچھ لوگ سمجھے بھی زکوٰۃ بھی کوئی مشکل چیز ہے، بھی 100 میں سے 2.5 دینا ہے یا 40واں حصہ دینا ہے۔ زکوٰۃ کے مسئلے بڑے مشکل ہیں، نہیں، یہ تو روپے آپ آئے ہیں نا، اس دور میں جائیں جب ہوتے ہی اونٹ تھے، زکوٰۃ تھی، یہ بڑے مشکل مسائل ہیں۔
اب اونٹوں کے اگر نام لیں مثال کے طور پہ 4-5 نام لیتا ہوں میں، بنت مخاض، بنت لبون، جزعہ، حقہ، بدنا، فرق نہیں پتہ ہوگا ان 4-5 ناموں میں فرق کیا ہے۔ ہر عمر کی اونٹ کا نام الگ ہوتا ہے، 1 سال کا اونٹ ہے اس کا نام ہو رہا ہے، 2 سال کا اونٹ ہے اس کا نام، پھر ہر طرح کی سچویشن میں مختلف طرح کے حالات میں زکوٰۃ مختلف ہوتی ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ نا زکوٰۃ کے مسائل پڑھا رہے تھے صوفیاء کو، چونکہ وہ تھے ابتدائی طالب علم، ابتدائی طالب علموں کو زکوٰۃ پڑھا رہے ہیں۔ اچھا، اور درمیان میں ایک شخص آ گیا جو جاہل مرکب تھا، یعنی کہ جو علم کا دشمن تھا۔ کس کا دشمن تھا جی؟ لوگ آ جاتے ہیں نا بہروپی ہر دور میں ہوتے ہیں، علم کا دشمن اس حلقے میں آیا، وہ کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا استاد جی میرا ایک سوال ہے۔ کہے بھی استاد، اور سوال بھی وہ کرے کہ جس سے استاد کی تحقیر کی نیت کرے وہ، لیکن اس کو نہیں پتہ تھا جس کو وہ استاد کہہ رہا ہے اللہ نے اسے استاد بنایا بھی ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت صاحب میرے پاس تو اونٹ ہے ہی نہیں، تو میں زکوٰۃ کا علم پڑھ کے کیا کروں گا؟ کہ میرے پاس تو اونٹ ہے نہیں۔ وہ حضرت داتا صاحب کی حاضر دماغی چیک کریں، فرمانے لگے اچھا اونٹ جس کے پاس ہو وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ پھر زکوٰۃ لے گا۔ بیٹا جس طرح زکوٰۃ دینے کے لیے علم ضروری ہے، زکوٰۃ لینے کے لیے بھی علم ضروری ہے۔ یہاں وہ چپ ہو گیا، اس نے کہا نہیں جی علم سیکھنا ہے۔ یعنی کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی کا بہت بڑا حصہ ہمیں اس چیز کو اجاگر کرتا نظر آئے گا کہ علم کی طلب ضروری ہے۔ علم کے بغیر بندہ کسی کام کا نہیں ہے، علم کے بغیر بندہ کسی کام کا، علم کی طلب ضروری ہے۔ ایک بندہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نسبت رکھتا ہے اور وہ اصال ثواب کرتا ہے، لنگر پکاتا ہے، نیاز بانٹتا ہے وغیرہ ذالک، تو اسے علم سے محبت بھی کرنی چاہیے۔ یہ جو دودھ بڑا مشہور ہے، منسوب ہے، اگر کوئی میں بتانے لگا ہوں دودھ کی تعبیر بھی علم سے کی جاتی ہے۔ یہ دودھ اگر کوئی خواب میں دیکھے نا تو اس کی تعبیر علم ہوتی ہے۔ اگر خواب کے اندر کوئی دودھ پیے یا کوئی کسی کو دودھ ملے تو اس کا مطلب ہوتا ہے علم کی دولت اللہ عطا کرے گا۔ دودھ بھی ایک نور ہے نا، تو علم بھی ایک نور ہے، تو لہٰذا انسان علم سے کیا کرے جی؟ محبت۔ علم سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ علم والوں سے محبت کی جائے، ان کے خلاف اگر کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی ہے تو اسے نکال دیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ کلام جو ہے نا، کلام یہ ان کی زندگی کا نچوڑ، یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر لاگو کرنے کا مطلب ہے کہ زندگی اس پر عمل کرتے گزاری ہو۔ کہتے ہیں گفتگو 2 طرح کی ہوتی ہے اور خاموشی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، یعنی کہ حضرت داتا صاحب جب بولے ہیں تو ان 2 وجہوں میں سے کوئی وجہ تھی، اور جب چپ رہے ہیں تو ان 2 وجہوں میں سے کوئی وجہ تھی۔ دیکھیں وہ فرماتے ہیں کہ کلام 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کلام حق ہوتا ہے اور ایک کلام باطل ہوتا ہے۔ تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جب بولتا ہوں حق بولتا ہوں، اور میں جب باطل بولنا ہوں تو میں پھر میں خاموشی اختیار کر لیتا ہوں۔ اسی طرح خاموشی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک حق ہے اور ایک باطل ہے۔ باطل سے اپنے آپ کو روکنا یہ وہ خاموشی ہے جو حق ہے، یہ وہ خاموشی ہے جو کیا ہے، اور باطل حق چھپانے کے لیے چپ رہنا یہ خاموشی باطل۔ بعض دفعہ بولنا ضروری ہوتا ہے لیکن ہم نہیں بولتے، اور بعض اوقات بولنا غیر ضروری ہوتا ہے اور ہم بول دیتے ہیں۔ ہمارا معیار اپنے مفاد ہوتے ہیں، حالانکہ ہمارا معیار یہ ہونا چاہیے دینی تعلیمات، کہ دین ہمیں کہاں بولنے کا حکم دے رہا ہے اور کہاں خاموش رہنے کا حکم دے رہا ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر 2 لوگ لڑے ہوئے ہوں اور ان کی صلح صفائی کا معاملہ ہو، تیسرا آگے بیٹھ جائے تو وہ یہ نہ کہے نا آگے وہ تیرے بارے تے انج کہتا سی اور تو کل تے انج گیا سی، تو یہ بولنا باطل ہوگا۔ وہاں پر خاموشی حق ہے، وہاں پر ہاں اگر وہ بولے صلح کرانے کے لیے تو یہ بولنا حق ہے، اور اگر وہ اس لیے خاموش رہے کہ کہیں صلح نہ ہو جائے تو یہ خاموشی باطل ہے۔ تو انسان چپ رہے یا کلام کرے، مقصد اس کا اللہ کی رضا ہونا چاہیے اور دینی تعلیمات ہونی چاہیے۔
حضرت شیخ مرتعش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ تصوف صوفی یہ لفظ بڑا عام ہے، ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں یہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ ان سے پوچھا تصوف کیا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں فرمایا کہ اتنے چلے کرو گے تو صوفی بن جاؤ گے، یا اتنے مشکلات میں جا کے صحراؤں میں یا پہاڑوں کی چٹانوں پہ جا کے فلانا وظیفہ کرو گے تو صوفی بن جاؤ گے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے 2 لفظ ارشاد فرمائے ہو، التصوف ہوا حسن الخلق، کہ تصوف کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق کا نام ہے۔ جس آدمی کا اخلاق اچھا ہے وہ آدمی صوفی ہے۔ صوفی کون ہے جی؟ جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا کیا ہے جی؟ اور جو بندہ جسے طہارت کا ہی پتہ نہ ہو وہ صوفی ہوگا؟ جسے اپنے پاکی اور پلیدی کا ہی پتہ نہ ہو وہ صوفی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں نا، یہ عرس کے دن شروع ہوں گے تو دربار کے حدود میں دائیں بائیں ساتھ حلقے بن جائیں گے، بڑی بڑی لٹوں والے لوگ آ جائیں گے جو 6-6 سال سے نہیں نہائے ہوئے، اور وہ جناب ادھر بوٹیاں گھول کے پی رہے ہوں گے، پلا رہے ہوں گے، جناب ہم ملنگ ہیں، نہ نماز کا پتہ نہ کسی چیز کی پرواہ، کو نشہ بھی رج کے کر رہے ہیں، نشہ چرس وغیرہ ہر طرح کا وہ کر رہے ہیں، صرف اس نام پہ جی ہم ملنگ ہیں۔ بھی اگر ملنگ ہو تو ان کی تعلیمات عام کرو نا۔ اگر ملنگ ہیں تو انہوں نے جو زندگی میں کیا ہے اس پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح کے جتنے لوگ ہیں ہمارا ان سب سے بائیکاٹ ہے، اور ہم ان میں سے کسی کو بھی دین کا رہنما نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سب جاہل ہیں، اور یہ وہ ہیں جنہیں خود رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک لفظ اکثر ہم اپنی زبانوں پہ لاتے ہیں، مرشد کہہ دیتے ہیں نا، مرشد، اکثر مرشد کہتے ہیں۔ تو مرشد وہ ہوتا ہے جو مرید ہوتا ہے، جو پیر ہوتا ہے وہ مرشد ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے جی؟ مرشد نہیں ہوتا پیر، مرشد۔ مرشد کہتے ہیں جو ہدایت، جو رستہ دکھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، اور مرشد کہتے ہیں جسے راہ دکھائی جاتی ہے۔ تو مرید مرشد ہوتا ہے اور پیر مرشد۔ اسی طرح ایک نعرہ لگاتے ہوئے ہم بہت غلطی کر دیتے ہیں، یہ ادھر بھی لگا ہوا، ادھر تو اعراب وہ دال کے نیچے زیر لگی ہوئی نا، شین کے نیچے زیر لگانی چاہیے، سیدی مرشدی۔ اگر مرشدی کہیں گے تو کفر ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑا حساس معاملہ ہے۔ حضور کے بارے جو نعرہ لگے گا کہ یا نبی سیدی مرشدی، یا نبی مرشد کہیں گے تو کفر ہو جائے گا۔ تو لہذا اس کو اعراب واضح کر دینا چاہیے تاکہ اگر کوئی نیا آدمی پڑھے تو اسے پتہ لگے کہ یہ لفظ ہم نے اس کو کس طرح پروناؤنس کرنا ہے۔ الخیر، وہ کہہ رہے ہیں کہ صوفی وہ ہے، یاد رکھیں، پیروں میں ولی سے اونچا درجہ صوفی کا ہے، اور صوفی وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بارے خود ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ اور قرآن میں اللہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کو اخلاق عظیم، اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ اخلاق عظیم کے مالک حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ اچھے اخلاق کا مطلب کیا؟ کہ ظالموں کے لیے مہمان نوازی کا دسترخوان بچھا دینا، ظالم دشمنوں کو معاف کر دینا، اور دشمنوں کو معاف کرنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑھ کر تاریخ میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نے اس شاندار انداز میں بھی دشمنوں کو معاف کیا کہ فتح مکہ کے موقع پہ جب کسی نے نعرہ لگایا کہ آج تو جنگ کا دن ہے، اليوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج پر خچے اڑا دیں گے سب کے، یہ ایک صحابی نے نعرہ لگایا کہ اليوم یوم الملحمہ، آج تو جنگ کا دن ہے، آج سارے ظلموں کے بدلے لیے جائیں گے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سماعتوں میں یہ نعرہ گیا نا، آپ نے فرمایا اللہ نہیں، اليوم یوم المرحمہ، وہ آج تو رحمتیں بانٹنے کا دن ہے، آج پر خچے اڑانے کا دن نہیں، آج رحمتیں بانٹنے کا دن ہے۔ یہ ہے صاحب خلق عظیم
حضور علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق کے مالک ہے. تو صوفی وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں. قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی ارشاد فرمایا نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ آپ معافی کو لازمی پکڑیں، اچھائی کا حکم دیتے رہیں اور جاہلوں سے منہ پھیرتے رہیں، کہ جاہلوں کے متھے ہی نہ لگے، ان سے گفتگو ہی نہ کی جائے، ان سے بحث ہی نہ کی جائے. اور دیگر بزرگان دین کے حوالے سے دیکھیں اگر تو ساروں کے اقوال کا نچوڑ یہی ہے کہ تصوف سراپا اخلاق کا نام ہے. اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک جگہ اور لکھا، آپ فرماتے ہیں تصوف جو ہے نا یہ رسم اور علم کا نام نہیں. اگر رسم کا مطلب ہے علامت، اگر تصوف کسی علامت کا نام ہوتا تو ایک مخصوص یونیفارم پہن کر بندہ صوفی بن جائے. اور اگر تصوف علم کا نام ہو تو آدمی 2-4 لفظ پڑھ کے صوفی بن جائے. صوفی نہ علم سے بنے گا، ہاں صوفی کے لیے علم شرط ہے، لیکن علم سے بندہ صوفی نہیں بنے گا. صوفی کے لیے علم کیا ہے جی؟ لیکن علم دلیل نہیں کہ بندہ صوفی ہو گیا. اور مخصوص یونیفارم پہننا یہ بھی دلیل نہیں کہ بندہ کیا ہو گیا جی؟ صوفی ہو گیا. کہا پھر صوفی کون ہے؟ فرماتے ہیں صوفی وہ ہے جس نے اخلاق حسنہ کے اوصاف اپنا لی، جس نے اخلاق حسنہ کے اوصاف جو ہے وہ اپنا لی. صوفی کا لفظ اگر دیکھیں تو اس کا روٹ ورڈ اگر دیکھیں تو اس کے لفظی معنی مختلف ہیں. یہ جو کھال ہوتی ہے نا چھترے کی، صوف بالوں والی جو ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں جو اس طرح کا لباس پہنے. لفظی معنی ایک معنی یہ بھی ہے کہ جس کے دل صاف ہوں لوگوں کے لیے، یعنی کہ کسی کے بارے دل میں وہ میل نہیں رکھتا. اگر کوئی بات بری لگتی ہے تو وہ تنہائی میں اس کو کہہ دیتا ہے کہ یار مجھے یہ بات آپ کی اچھی تنہائی میں. سر عام اگر کسی کا عیب بیان کریں گے تو وہ بگڑ جائے گا، تنہائی میں اگر کسی کے عیب کی نشاندہی کریں گے تو وہ سدھر جائے گا. تو مقصود سدھارنا ہوتا ہے، بگاڑنا. اگر سر عام کسی کو کہے نا یار تو انجد ہے، وہ کہندا آہو ہے گا تو پھر. اور اگر تنہائی میں بڑے اچھے انداز میں کہیں گے تو وہ ایسی بات نہیں کرے گا. اور دوبارہ بار بار اس کو شرمندہ نہ کرتے رہیں، بس ایک دفعہ سمجھائیں، دستک دیں. مقصد دستک دینا ہوتا ہے، دروازہ توڑنا نہیں. کچھ والدین بھی زیادتی کر جاتے ہیں رزلٹ کے دنوں میں بچوں کے ساتھ. نہیں کرنا چاہیے ایسے. بچے کا رزلٹ آئے، وہ بچہ رزلٹ آنے سے پہلے ہی بڑا پریشان ہوتا ہے کہ لو جی آج تو معاملات جو ہے نا وہ خراب ہو جائے گی. تو یہ رزلٹ آنے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ سے فائدہ کچھ نہیں، رزلٹ نہیں بدلے گا. جن وجوہ کی بنا پہ رزلٹ خراب ہوا ہے وہ وجوہ نہیں ہونے چاہیے نا. اب ایک ماں باپ بچے کو خود 50,000 والا موبائل لے دیں اور وہ صبح جائے شام کو آئے، پرواہی نہ ہو، بعد میں اسے ڈانٹنے کا کیا فائدہ؟ وہ کسی ملک کا ایک محاورہ ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب گھر کا بڑا طبلہ بجا رہا ہو نا تو بچے رقص ہی کرتے ہیں، پھر اس پر ملامت نہیں کی جاتی. جب بڑا طبلہ بجا رہا ہے تو بچوں کے رقص پہ ملامت نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم سارے جو ہیں وہ صاحب اخلاق. اچھا ایک چیز اور ہے، ہم کہتے ہیں یار بس میرے صبر کا پیمانہ جو ہے نا وہ بڑھ چکا تھا. یہ لفظ ہوتا ہے نا یار ان بندہ کنا کو صبر کرے. یہ سوچ غلط ہے. جہاں پر میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ میرے صبر کا پیمانہ بڑھ گیا ہے، اصل صبر تو میں نے یہی کرنا ہے. اصل صبر تو بعد میں، صبر والی کیا بات ہے؟ یہ میں ایک اخلاق کی ایک ادنا سی بات کر رہا ہوں، صبر والی مثال دے رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ جب انسان وقت گزرنے کے ساتھ تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن آغاز میں انسان کہتا ہے نا یار میں ان تینوں کنہ کو برداشت کرتا ہوں، چوپ ہی نہیں سی ہو رہا، وہ بولی جا رہے ہیں، میں بھی پھر انج کرتا. تو اگر وہ نہیں چپ ہو رہا تو میں وہاں سے اٹھ کے چلا جاؤں کہیں اور. اگر سوال ہی ہے وہ چنگاری لگا رہا ہے تو میں تو پانی ڈال دوں نا، میں اپنے حصے کی شمع جلا دوں. تو جتنے بزرگان دین ہیں ان کی تعلیمات یہی ہے کہ جتنے اولیاء ہیں ان کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا. معاشرے میں سب سے اچھا اخلاق کس کا ہوگا؟ اولیاء کا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ تصوف جو ہے یہ مخصوص لباس پہننے سے حاصل نہیں اور مخصوص تعلیم سے تصوف نہیں. تصوف نام ہے تربیت کا. کس کا نام ہے جی؟ تربیت کا، تزکیہ نفس کا. اللہ اکبر. اور
حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر اولیاء کرام اگر حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظریے سے ہی بات دیکھیں، آپ فرماتے ہیں کہ المتعبد بلا فقہ کالحمار فی طاحونہ، کہ وہ شخص جو عبادت کرتا ہے لیکن اسے دین کے مسئلوں کا علم نہیں، عبادت کرنے والا نماز کے مسئلے نہیں جانتا، طہارت نہیں جانتا، زکوٰۃ کے مسائل نہیں جانتا، اور وہ کرتا کیا ہے جی؟ عبادت کا مطلب ہے وہ بڑے بڑے چلے کاٹتا ہے، وہ جناب بند کمروں میں 40 دن بیٹھا رہتا ہے، روزے رکھتا ہے روز، اور وہ اللہ اللہ کرتا ہے، اور اللہ اللہ کر رہا ہے، حقیقی اللہ اللہ کر رہا ہے، خالصتاً اللہ اللہ کر رہا ہے وہ بغیر شیطان کے، لیکن اس کے باوجود وہ خطرے میں ہے۔ کیوں؟ کہ ایک لمحہ لگے گا اس کے بھٹکنے میں اور شیطان اس کی ساری عبادت اس کے منہ میں مروا دے گا۔ وہ فرماتے ہیں بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا ایسا ہے جیسے گدھے کو چکی پر باندھ دیا جائے کہ گھومے گا تو وہ بہت، لیکن گدھے کا فائدہ اس میں ہوگا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے گھومنے سے صرف دانے پیسیں گے، وہ اس کے مالک کا فائدہ ہوگا، گدھے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ کہا بغیر فقہ کے عبادت کرنے والا اسی طرح ہے جس طرح گدھے کو چکی کے ساتھ باندھ دیا جائے، یعنی کہ انسان عبادت کرے لیکن دین کے مسائل کو سمجھ کر، دین کا مسئلہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، دین کا مسئلہ سمجھنا بڑا۔ کچھ لوگ جمعے والے دن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس ہم نے خطبہ سننا ہے اور نماز پڑھنی ہے، تقریر ہمارے کانوں میں بھی نہ پڑے۔ کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں وہ خطبے کی اذان ہوتی ہے تو گھروں سے نکلتے ہیں، اور اگر کبھی بائی چانس خطبہ چھوٹا ہو جائے، جماعت چھوٹی ہو جائے، وہ پھر گلا بھی کرتے ہیں کہ تسی آج چنگا نہیں کیتا، نماز چھیتی پڑھاتی بھی، ہم 1.5 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں تو وہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ پھر پیغامات آتے ہیں، مجھ تک بھی آتے ہیں، یہاں پر بھی کئی دوستوں کے پیغام آتے ہیں۔ اچھا وہ پیغام لانے والے بھی انہیں نہیں سمجھاتے کہ یار تسی ٹائم نہ لائیو بھی 1 بجے دا سپیکر کہہ رہا ہے جمعہ ہونا لا ہے، تسی ضرور ادو نکلنا کرو جے تو خطبے دی اذان ہونی۔ سارے معاملات اپنی جگہ ہوتے ہیں نا، وہ ان کو سمجھانے کی بجائے پیغام آگے لے جاتا ہے۔ خیر وہ پھر میں سمجھا دیتا ہوں، وہ میرا خیال ہے آگے پیغام پہنچ جاتا ہوگا، اور امید ہے کہ انہوں نے اس بات کو سمجھا ہوگا اور وہ ٹائم سے آتے بھی ہوں گے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جو ایسا کرتے تھے اب بھی ایسا کرتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گئے ہوں، کیونکہ بائی فیس تو میں نہیں واقف کسی سے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو خود دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما رہے ہیں کہ علم جو ہے وہ پرائر ہے، سپیریئر ہے علم۔ ایک آدمی وہ نیت یہ کرے کہ میں نے صرف جمعے کی نماز پڑھنی ہے اور خطبہ سننا ہے اور آ جانا میں نے، اس سے بہتر ہے وہ آدمی جس کی نیت ہو کہ یار میں 1 منٹ کی تقریر سنوں گا، اگر تقریر علمی ہو رہی ہے، اگر تقریر کیا ہو رہی ہے، ہاں اگر تقریر فتنے فساد والی ہے، لڑائی جھگڑے والی ہے، فرقہ واریت والی ہے، پھر تو اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اگر علمی بات ہو رہی ہے تو پھر اس کو سننا زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ تفقہ فی الدین ہوگا تو پھر جا کر عبادات میں مزہ آئے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جو دین سمجھے ہی نہ تو، اور جو دین سمجھ رہا ہے وہ اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرمایا ہے اور اللہ نے اسے خیر والوں میں شمار فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی خواص فرماتے ہیں کہ حضرت خضر سے ملاقات کرنے کی 3 شرطیں ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، اور یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گہری دوستی تھی حضرت خضر علیہ السلام سے، گہری دوستی تھی۔ گہری دوستی پتہ کیا ہوتی ہے کہ جب ضرورت پڑے تو دوست کے کام آتا ہے۔ تو حضرت علی خواص فرماتے ہیں 3 شرطیں بندے میں ہوں گی تو وہ حضرت خضر سے ملاقات کر سکتا ہے۔ نمبر 1، بندہ جو ہے سنت پر عمل کرنے والا ہو، بدعتی نہ ہو۔ اگر کوئی آدمی بدعتی ہوگا تو وہ حضرت خضر سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ سنت پر عمل کرے، ہر کام جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس کے نظر میں یہ ہو کہ یہ کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کیا تھا تو کس طرح کیا تھا، کتنا کیا تھا، کیسے کیا تھا، تو میں اس کام کو کیسے کروں۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے حوالے سے شعر کی صورت میں یہ بات نقل کی کہ جب ان کے ایک مرید نے انہیں تحفے میں خربوزہ دیا نا،
تو انہوں نے خربوزہ پکڑا، اسے سونگھا اور سبحان اللہ کہہ کر رکھ دیا۔ وہ جب چند دفعہ ایسا ہوا نا، مرید کہنے لگا حضرت جی سونگھنے کے لیے نہیں لایا، کھانے کے لیے لائے ہوں، آپ کھا لیں تو مجھے ذرا سکون آ جائے گا۔ حضرت بایزید کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ خربوزہ کھاتے ہیں، لیکن مجھے ابھی تک یہ نہیں پتہ کہ میرے نبی نے جب خربوزہ کھایا تھا تو کتنا کھایا تھا اور کیسے کھایا تھا، کہ تب تک میں نہیں کھاؤں گا۔ سنت پر عمل ایسا ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کامل بستام در تقلید فرد کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کرد، کہ اجتناب از خوردن خربوزہ کرد۔ وہ کہتے ہیں میں نے حضور کی اتباع میں جن کاملین کو دیکھا ہے نا، ان میں سے حضرت بسطامی ہیں کہ انہوں نے خربوزہ کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک سنت نہیں پتہ لگے گی میں خربوزہ نہیں کھاؤں گا۔ تو سنت پر عمل کرنے والا ہو۔ اور دوسری شرط بیان کی، دنیا کی لالچ نہ ہو بندے کے دل۔ کس کی جی؟ دنیا کی لالچ۔ اگر کوئی آدمی رات کے وقت ایک روٹی بچا کے رکھ لے یا آدھی روٹی کہ صبح کھاؤں گا، تو یہ شخص حضرت خضر سے ملاقات نہیں کر سکتا۔ اتنی حرص بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس آدمی کا توکل یہ ہو کہ جس رب نے مجھے آج روٹی دی ہے وہ رب مجھے کل بھی روٹی دے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ بندہ اسباب خود اختیار کرے، ویلا نہ بیٹھا رہے اور جناب کہے جی میں ویلا بیٹھا ہوں، وہ ہٹ دھرمی نہ کرے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ دو شرطیں ہو گئی۔ اور تیسری شرط فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے بندے کا سینہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ اگر سینہ صاف نہیں ہوگا بندے کا تو یہ بندہ حضرت خضر سے ملاقات نہیں کر سکے گا۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حضرت خضر سے صرف ملاقات نہیں تھی بلکہ گہری دوستی تھی، اور گہری دوستی میں پتہ نہیں کتنی ملاقاتیں ہوتی ہیں اور کتنی لمبی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ مطلب کیا ہے اس واقعے کا کہ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی، آپ زندگی بھر سنت پر عمل کرتے رہے کہ کوئی بھی کام کرتے تو سنت سب سے پہلے۔ تو سنت پر عمل وہی کرے گا نا جسے علم ہوگا، جسے کیا ہوگا۔ آج ایک بندہ سنت پر عمل نہیں کرتا تو یار کم از کم ان سے محبت شروع کر دے جو سنت پر عمل کرنے والے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان سب جانتے ہیں کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے ایسی سنت کو زندہ کرنے پر جسے لوگوں نے ترک کر دیا ہو، جسے لوگوں نے کیا کر دیا ہو، ترک کر دیا، اسے زندہ کرنے پر کتنے شہیدوں کا۔ اور یہ دور ترک کرنا تو دور کی بات کہ سنت پر عمل کرنے والے کو لوگ تانا دیتے ہیں۔ لوگ کیا دیتے ہیں؟ تانا۔ لفظ مولوی کو لوگ بطور گالی استعمال کرتے ہیں نا بہت سی جگہوں پہ، تانا دیتے ہیں مولوی صاحب ادھر آؤ۔ کوئی بھی عام آدمی جس نے داڑھی رکھی ہے اور اس کی جیب میں مسواک نکل آئی ہے، اب مولوی صاحب ادھر آؤ، بطور تانا اس کو مولوی کہتے ہیں۔ حالانکہ کچھ لوگ عزت کے لیے بھی کہتے ہیں، لیکن ہمارے کئی جگہوں پہ یہ کیا ہوتا ہے؟ تانا۔ اسکولوں کے اندر دیکھیں نا، جو بچہ اگر اسکول کے اندر بچوں کی عمر تو سب کی سیم ہوتی ہے، یعنی کہ داڑھی مونچھ بھی نہیں ہے، جو تلاوت کرے، کوئی نعت پڑھے، کوئی درود پڑھے، اس کو مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ مولوی ہے جی۔ اگر کوئی دین کی بات کرے اسے مولوی کہنا شروع کر دیتے ہیں، اسے تانا بنایا ہوا ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم خود ہی دین کو بدنام کریں گے تو پھر ہم کس منہ سے احتجاج کریں گے کہ جناب فلاں ملک تو ان کر رہا ہے، فلاں بندے نے تو ان کر دی۔ ہم خود ہی برداشت نہیں کر رہے تو ہم دوسروں کا رونا نہ روئیں۔ تو حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت پر عمل کرتے تھے، اور آپ دنیا پر حریص نہیں تھے۔ دنیا پر حریص ہے کہ اللہ جو عطا کر دیتا سارا تقسیم کر دیتے، استعمال کرتے خود جتنی ضرورت ہوتی، باقی جو ہوتا ہے وہ سارے کا سارا کیا کرتے؟ تقسیم۔ اور اگلے دن نئے معاملات۔ پرندے دیکھیں نا، ان کی کون سا فریجیں ہوتی ہیں، کون سے فریزر ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو یہ فریج تو کل کی ایجاد ہے نا، اس سے پہلے کیا ہوتا تھا؟ کچھ نہیں ہوتا تھا، تو لوگ زندہ رہتے تھے نا، کھاتے بھی تھے اور سارے معاملات تھے، ان کا توکل مضبوط تھا۔ تو اعتقاد اللہ پر مضبوط ہونا چاہیے۔ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام دیر سے گھر تشریف لے کے گئے، تو جب گھر آئے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہنے لگے اے عائشہ آج کیا پکایا ہے؟ اور دیر ہونے کی وجہ یہ تھی مال غنیمت آیا تھا۔ کیا آیا تھا جی؟ جب مال غنیمت آتا تھا نا تو مسلمانوں کی عید ہو جاتی تھی کہ آج سب کے قرضے ادا ہو جائیں گے، آج سب کے گھر چولہا چلے گا، یہ کیفیات ہوتی تھی، خوشی کا سما ہوتا تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہوا اور حضور گھر لیٹ اس لیے گئے کہ مال ابھی ختم نہیں تھا ہوا، جب تک آخری رسی بھی تقسیم نہیں کر دی نا آپ گھر تشریف
نہیں لے کر گئے، اور مال غنیمت وہ ہے جس میں سے 5واں حصہ ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کا، وہ بھی تقسیم کر دیا۔ اور جب گھر آئے اور پوچھا کیا پکا آج، اماں عائشہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سب کے ہاں کچھ نہ کچھ گیا ہے، ہمارے ہاں آپ نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ ایک کام کرتے ہیں، تم بھی اللہ کو یاد کرو، میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ آپ نے خود فرمایا نا مجھے یہ پیشکش کی گئی کہ میرے دائیں بائیں سونے کے پہاڑ، وادیاں، ہیرے جواہرات کی چلیں، لیکن میں نے یہ چاہا ہے اللہ ایک دن روٹی کھاؤں اور ایک دن بھوکا رہوں، جس دن روٹی کھاؤں اس دن شکر کروں، اور جس دن بھوکا رہوں اس دن صبر کروں۔ تو بزرگان دین اولیاء جتنے بھی ہیں یہ ان کے اندر حرص نہیں ہوتی، یہ لالچی نہیں ہوتے، یہ حریص نہیں ہوتے، ان کی خواہش یا کوشش جمع کرنے کی نہیں، تقسیم کرنے کی ہوتی ہے۔ کوئی اگر ہدیے دے بھی جائے نا تو یہ کیا کرتے ہیں، اسے کیا کرتے ہیں جی، تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کافی سارے کیش تحفے حضرت امام حسین یا غالباً حضرت امام حسن دونوں میں سے نا کسی ایک کو تحفے دیے اور خود لے کر آئے، بڑا بڑا پیسہ لے کے آئے، اور جب جانے لگے نا تو وہ دروازے تک سی آف کرنے آئے حضرت امیر معاویہ کو، تو راستے میں نا حضرت امام علی مقام کا جوتا ایک غلام نے سیدھا کیا، غلام آگے آیا اور اس نے نا جوتا سیدھا کر کے رکھ دیا، وہ لاکھوں روپے جو تھے نا آپ نے اپنے غلام کو دے دیے، جا یہ تجھے دیے، ہم نے لے جا، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم دنیا کے مال پہ کیا ہے جی، یہ جسے تحفے دینے والے ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے بھی بڑے تحفے دے گئے ہیں، کہا ہماری نظر میں ان تحفوں کی کوئی وقت نہیں ہے، یہ سارا تو ہم نے تقسیم کر دینا۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے اندر حرص نہیں ہوتا، یہ لالچی نہیں ہوتا، ان کے پاس آتا بہت ہے، لیکن یہ سارے کا سارا کیا کرتے ہیں جی، تقسیم کر دیتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی، تقسیم کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں بوسیدہ چیز کو تقسیم کرنا بڑا آسان ہے، اللہ دی راہ دے دو، کھانا بچ جائے، پڑا رہے خراب ہو جائے، اور یار جاؤ کسی مدرسے سے دیو، شادی کا کھانا، اور پہلے کوئی یہ نہیں کرے گا یار چلو پہلے 2 پلیٹیں دیں یار کتنے گھاٹی نہ ہو جائے۔ نظریات کا فرق ہے نا، نظریات، سوچ کا فرق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بندہ اگر حریص ہوگا تو وہ دین کی لذت بھی حاصل کبھی قطعاً نہیں کر سکتا، اور جتنا مقام کو جتنا مرضی کو جتنا زیادہ دعویٰ کرنے والا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے جو حقیقی اولیاء ہیں نا انہوں نے کبھی بھی اپنی ولایت کا، اپنے تصوف کا دعویٰ نہیں کیا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ جانتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں ہیں، وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم کچھ نہیں، وہ اپنی نفی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم اپنی نفی کرتے ہیں اور صرف اللہ کو ثابت کرتے ہیں۔ اور یہ جو اپنے نعرے خود لگائیں، اپنی کرامتیں پیسے دے کے بیان کروائیں، محفلیں کروائیں، نقیبوں کو پیسے دیں کہ جناب میری شان بیان کرو، میرے نعرے لگاؤ، میرے القابات لگاؤ، تو یہ سب 2 نمبر ہیں، دھوکے باز ہیں، فراڈی ہیں۔ ایک شخص نے نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تعریف کی، کسی کی تعریف کرنے والے بھی صحابی اور جن کی تعریف کی گئی وہ بھی صحابی، تو مفہوم یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم نے تو اس کی گردن کاٹ دی ہے۔ اب وہ یہ تعریف سن کے تو ہواؤں میں اڑنے لگا، حالانکہ یہ حقیقت تھا۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ جب تعریف کرنی ہو نا کسی کی تو یوں کہا کرو کہ میرے خیال میں وہ بندہ ایسا ہے، میرے خیال میں وہ بندہ ایسا ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ بندہ ایسا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اتنے وثوق کے ساتھ اور اتنے پرماننٹ ہو کے ایسے جناب اتنے تعریفوں کے پل آج ہم جس تباہی سے گزر رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ خوش آمدی ٹولہ ہے کہ ہم سب خوش آمدی، ہم سب، میں بھی کسی نہ کسی کہیں نہ کہیں درجے پہ اللہ تعالیٰ توبہ اور ہدایت کی توفیق دے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خوش ہوتا ہے نا آدمی، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے کہ جو تعریف کرے، انسان کی فطرت ہے نا وہ اندر سے کہیں نہ کہیں تو خوش ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو سینہ ہے یہ تمام مومنوں کے لیے صاف تھا کہ دل کے اندر کسی کا بھی بغض نہیں رکھا۔ دل کے اندر آج ہم دیکھیں ہمارے بسا اوقات ہم گلے تو مل جاتے ہیں لیکن ہمارے دل نہیں مل رہے ہوتے، گلے ملتے ہوئے دل کے اندر ایک دوسرے کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس کے بارے نازیبا خیالات سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں ان ساری چیزوں کو درست کرنا ہے کہ دل مل رہے ہیں، ہاتھ مل رہے ہیں، لیکن گلے مل رہے ہیں، ہاتھ بھی مل رہے ہیں اور دل ہی نہیں مل رہے، ذہن ہی
نہیں مل رہے۔ وہ کس وجہ سے نہیں مل رہے؟ وہ اس وجہ سے نہیں مل رہے کہ ہم نے اپنی انا کو اپنے پیش نظر رکھا ہوا ہے، اپنا مفاد، اپنا مقصد۔ ہاں اگر ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور دین کو پیش نظر رکھیں تو پھر ہمارے دل پہلے ملیں گے اور گلے اور ہاتھ بعد میں ملیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، کے نیل سے لے کر کاشغر تک مسلمان ایک ہوں جسد واحد کی طرح۔ اور حضور کا فرمان بھی یہ ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم ہے۔ اور فرمایا گیا ساتھ کہ جسم کے کسی بھی حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کے ساتھ رات کو جاگتا ہے۔ اگر ہاتھ پہ چوٹ لگ جائے تو پاؤں یہ نہیں کہتا مینوں کی، آنکھیں یہ نہیں کہتی مینوں کی یہ چوٹ تینوں لگی، نہ وہ کہتے نہیں، جسم کے کسی بھی حصے میں چوٹ لگے تو سارا جسم اس کے ساتھ رات گزارتا ہے۔ تو مسلمان کی مثال جسد واحد کی طرح دی گئی۔ اور ایک جگہ پر مسلمان کی مثال ایک دیوار کی طرح دی گئی کہ دیوار میں اینٹ سے اینٹ جڑے گی تو دیوار مضبوط ہو جائے گی، اور اینٹیں گرنا شروع ہو جائیں گی تو دیوار کمزور ہو جائے گی۔ مضبوط دیوار کو توڑنا مشکل ہے اور کمزور اینٹوں کو توڑنا آسان ہے۔ تو لہٰذا جب ہم اپنے دل کو صاف رکھیں گے نا تو ہم مضبوط ہوتے جائیں گے کہ میرے ساتھ لوگ جڑیں گے، میں لوگوں کے ساتھ جڑوں گا تو ہم جسد واحد کی طرح۔ لیکن میں پھر عرض کر دوں، مقصد اللہ کی رضا ہو۔ مقصد اگر دنیا کا اپنا ذاتی مفاد ہے تو پھر یہ 2-4 دن ہی چلے گا، اس سے زیادہ یہ چیز چل نہیں سکتی۔ حضرت داتا صاحب کے استاد نے ایک چیز سمجھائی، وہ فرمانے لگے، اے علی حجویری یاد رکھنا، الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ اور اس پر حضرت داتا صاحب نے عمل کیا ساری زندگی۔ وہ فرماتے ہیں دنیا ایک دن ہے، دنیا کیا ہے جی، اور ہم اس میں روزہ دار ہیں۔ الدنیا یوم ولنا فیہا صوم۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ دنیا کو ایک دن سمجھو اور اپنے آپ کو روزہ دار سمجھو۔ اور روزہ دار جس طرح بچتا ہے کہ نہیں جی روزہ رکھا ہے پانی نہیں پینا، روزہ رکھا ہے کھانا نہیں کھانا، روزہ رکھا ہے جسمانی خواہشات پوری نہیں کرنی کا، اسی طرح دنیا کو ہم نے بسر کرنا ہے، گزارنا ہے بچتے ہوئے۔ وہ بڑی خوبصورت ایک مثال دی گئی نا، سمجھایا گیا کہ خاردار جھاڑیوں والے راستے سے کس طرح گزرا جاتا ہے۔ تو فرمایا اپنے کپڑے، پلو، اپنے بازو، ہر چیز کو سمیٹ کر بچا کر اور سکڑتے ہوئے گزرا جائے گا تاکہ کہیں کو چیز لگ نہ جائے۔ اور جو وہاں دوڑے گا اس کے کپڑے جو ہے وہ سارے تار تار ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے اس کے جسم میں بھی زخم آ جائیں۔ جو اپنے آپ کو بچا کر گزرے گا، یہی مثال دی گئی دنیا میں متقی کی کہ یہ خاردار جو رستہ ہے یہ دنیا ہے، اور اس میں سے بچ کر چلنے والا یہ کون ہے؟ متقی ہے۔ حضرت داتا صاحب نے ساری زندگی اس بات پر عمل کیا کہ دنیا ایک دن ہے اور ہم اس میں کیا ہیں جی، روزے دار کو پتہ ہوتا ہے بس ابھی افطاری ہو جانی ہے، صبح فجر کے بعد ہی وہ بات اس کو پتہ ہوتا ہے یار ابھی کیا ہو جانی ہے۔ یہ دنیا کے اختصار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس دنیا کو تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کے لیے حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتا، تو یہ اتنا مختصر سا وقت ہے جس طرح کو روزہ رکھے اسے پتہ ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں کیا ہو جائے گی، افطاری ہو جائے گی، بس اتنا مختصر سا وقت ہے۔ تو لہٰذا جسے پتہ ہو کہ میرے پاس وقت مختصر ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا نا، کوئی دم کا مہمان ہوں اے اہل محفل، چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں، سحری کا چراغ ہوں۔ بھی رات کا چراغ تو پھر صبح تک جائے گا نا، اور سحری کا چراغ کب تک جائے گا؟ چند منٹ اور، کہ چراغ سحر ہوں بجھا چاہتا ہوں۔ اور اسی میں فرمایا کہ بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری زندگی کے اختصار کی طرف اشارہ ہے کہ دن زندگی کے بڑے مختصر ہیں، 60 سال، 70، 75، 20، 25، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہزاروں سال جن کی زندگیاں تھیں، 1300، 1500 سال لوگوں کی زندگیاں، ہمارے تو قد 4، 5، 6 فٹ بس، یا شاید ہی کوئی ہو جس کا 6 فٹ سے زیادہ قد ہو۔ اب تو آنے والی جو نسل ہے وہ مزید ان کے ہائٹ جو ہے وہ کم ہو رہی ہیں، اداروں کے معیار کم ہو گئے۔ اگر ہم ایک سروے کریں کسی دور میں کسی ادارے میں بھرتی کا معیار اگر ہائٹ جتنی ریکوائر تھی آج اس سے کم ریکوائرمنٹ ہے، ان کو پتہ ہے کہ لوگ اب جو ہائٹس ہیں وہ کم ہو گئی۔ اور قوم عاد کا قد کتنا ہوتا تھا؟ 1200 فٹ،
1300 فٹ 1400 فٹ قوم عاد کا، اور قوم سمود یہ اینٹ لے کر، یہ پتھر لے کر مکان نہیں بناتے تھے، چھینی تھوڑا لے کر پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے، اور بڑے بڑے مکان بناتے تھے پہاڑوں کو تراش کے بغیر، آج پہاڑ توڑنا اور ٹنل بنانی ہو وقت پڑ جاتا ہے، یہ بغیر کسی مشینری کے اپنے ہاتھوں کی مدد سے پہاڑوں کے اندر مکان بناتے تھے۔ بڑے بڑے لوگ آئے چلے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، تو یہ بڑا مختصر ہے۔ تو حضرت علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس بات پر عمل کر کے بتایا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے معمولات یہ تھے کہ دن کو تدریس کرتے، رات میں تلقین کرتے انہیں جو حق کو ڈھونڈنے والے ہیں، جو چلے کرنے نکلتے ہیں نا، رات کو حضرت علی اجمیری انہیں تبلیغ کیا کرتے تھے، اور جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ صحیح سمت پر آئے، اور بہت سے لوگ جو ناقص تھے انہوں نے اپنی تبلیغ کی بدولت انہیں کامل بنائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما، کہ ناقصوں کے تو پیر کامل ہیں آپ، لیکن جو کامل ہیں ان کے رہنما بھی آپ ہیں، کہ اللہ نے آپ کو یہ شان اور یہ عطا کی۔ اور حضرت داتا صاحب کو فوت ہوئے 980 سال، کتنے جی؟ 980 سال پہلے دین کے نام پہ دھوکہ کیسے ہو رہا تھا، اور تصور کریں آج وہ دھوکہ کتنا بڑھ گیا ہوگا۔ حضرت داتا صاحب خود فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ نے مجھے اس زمانے میں پیدا کیا ہے کہ جس میں لوگوں نے حرص کا نام شریعت رکھ دیا۔ کس کا نام جی؟ حرص کا نام، لالچ کا نام شریعت رکھ دیا ہے۔ کس کا جی؟ آج دیکھیں ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بند کمرے میں حضور کی نعت پڑھنا بڑا مشکل کام ہے، اور نوٹوں کی بوچھار پہ نعت پڑھنا بڑا آسان ہے، تصور کرے۔ اور پھر سوال میرا یہ ہے، میرا اکثر اس میں اختلاف رہتا ہے بھی جب نعت حضور کی پڑھ رہے ہو تو شعر پیر صاحب کی نظر کیوں ہو رہا ہے؟ شعر وہاں بیٹھے چودھری صاحب کی نظر کیوں ہو رہا ہے؟ صرف اسی لیے چودھری صاحب تجھے کو روپیہ نہیں دیتا، اٹھو کو دیو کچھ ہے۔ نعت اگر حضور کی ہے تو پھر نظر بھی کس کی ہو جی؟ حضور کی ہو۔ حرص کا نام شریعت، کہتے نہیں جناب دین ہے، حضور دی نوکری کرنے کا، ثنا خانی کرنے کا، اب بالکل جائز ہے، درست ہے۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو اس کو حرام لکھا ہے، اس کمائی کو۔ اس کمائی کو کیا لکھا ہے جی؟ کہیں ناراض ہو جائیں گے میں نے اس پہ اگر زیادہ بات کی تو، محفل کرانے والے بھی اور جانے والے بھی ناراض ہو جائیں گے۔ اچھا، اور جس کو جائز لکھا ہے اسے دیتا کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں حرص کا نام لوگوں نے شریعت رکھ دیا، اور تکبر اور حب جا کا مطلب منصب کی محبت، اس کا نام عزت رکھ دیا۔ منصب سے محبت رکھتے ہیں، اور کسی کو کرسی مل جائے وہ کہتے ہیں جناب ہم بڑے باعزت ہو گئے، اور لڑائی اور جھگڑے کا نام بحث و مباحثہ مناظرہ رکھ دیا، اور فرماتے ہیں ہذیان طبع کا نام معرفت رکھ دیا ہے۔ ہذیان طبع کو سمجھ لیں آپ اپنی زبان میں اول فول گفتگو کا نام لوگوں نے معرفت رکھ دے، جسے سمجھ ہی کچھ نہیں کسی چیز کی، وہ کہتے جی میں معرفت دیاں گلاں کر رہے ہیں، بکس جسے اپنی ہی معرفت نہیں ہے۔ بھئی معرفت کا تو مطلب ہی یہ ہے جو سمجھ آ جائے۔ بھئی وہ کون سی بات ہے جو سمجھ نہ آئے اور بندہ کہے معرفت کی بات ہے؟ معرفت کا مطلب کیا ہے جی؟ تعارف سے ہے نا۔ معرفت کا مطلب ہے پہچان ہو جائے، کہ پتہ لگ جائے۔ ایک بندہ بات وہ کرے جو سر کے اوپر سے گزر جائے، اور وہ کہے جی معرفت ہی گل ہے۔ معرفت کی بات ہمیشہ سمجھ آتی ہے، اور معرفت کی بات وہ ہوتی ہے جو بندے کو رب کی پہچان کرا دے۔ اللہ اکبر۔ اور فرماتے ہیں دل کی حرکت کا نام لوگوں نے محبت رکھ دیا ہے، اور الحاد کا نام فقیری رکھ دیا ہے۔ الحاد کہتے ہیں بے دینی کو۔ آج لوگ کہتے ہیں ہم فقیر ہیں، یہ بیکاریوں کی بات نہیں، یہ درویش جسے درویش کہتے ہیں۔ داتا صاحب کہتے ہیں ہمارے دور میں بے دین لوگ اپنے آپ کو فقیر کہنے لگ گئے ہیں، اور لوگوں نے دین سے دور ہونے کا نام فنا رکھ دیا ہے، کہ جناب یہ بندہ فنا ہوا ہے۔ حالانکہ فنا تو وہ ہے جو دین میں فنا ہو گیا۔ فنا ہونے کے 3 درجے ہیں، میں عرض کرتا ہوں ابھی۔ اور پھر فرمایا لوگوں نے ترک شریعت کا نام طریقت رکھ دیا۔ ہاں، پیر طریقت رہ برے شریعت وغیرہ وغیرہ، اور وہ پیر کہہ رہے ہوتے ہیں وہ یار مولویاں دیاں گلاں، نمازاں تے مسجد جانا، اسی مدینے جانے ہیں، ساڈے ہوندے ہی ہوتے ہوئے پتہ نہیں کس بات کا راہبر شریعت لکھا ہو۔ داتا صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے دور میں وہ پیر طریقت ہے جسے شریعت کا علم ہی کوئی نہیں۔ یہ 980
سال پرانی بات ہے، جس دور میں شریعت پہ ڈاکہ، طریقت پہ ڈاکہ، اخلاق پہ ڈاکہ، ہر طرف سے لوٹ مار کا بازار گرم ہے، وہاں اللہ کا ایک بندہ آئے جو لوگوں کو طریقت بھی سکھائے، شریعت بھی سکھائے، علم بھی سکھائے، تربیت بھی کرے، تو ظاہر سی بات ہے دنیا نے اسے پھر داتا ہی کہنا ہے نا۔ اس لیے داتا کا لقب مشہور ہوا کہ انہوں نے دیا ہے، لیا کچھ نہیں ہے، ورنہ ہر طرف لے رہے تھے، اور یہ واحد وہ تھے جو مخلوق کو دے رہے تھے، تو اس لیے ان کا لقب جو ہے داتا صاحب جو ہے وہ مشہور ہوا۔ تو لہٰذا ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ ہم اولیاء سے نسبت رکھیں، لیکن صرف کھانے یا لنگر کی حد تک نہیں، صرف زبانی کلامی یا چادر نظر نیاز چراغ کی حد تک نہیں، نسبت رکھنی ہے تو حقیقی نسبت وہ یہ ہے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا، کہا کیا، ہم نے اس پر عمل کیسے کرنا ہے، تو پھر ہم کہیں گے ہمیں ان سے کیا ہے جی، نسبت ہے، ہمیں ان سے کیا ہے جی، نسبت ہے۔ تو دعا ہے اللہ سے عمل کی توفیق دے۔ ابھی آپ نے کھڑے نہیں ہونا، ابھی تھوڑا سا وقت ہے، مزید گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ تقریر ختم ہو رہی ہے۔